السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو کی نظم و غزل یا قصیدے وغیرہ کی ابتدائی چند اصطلاحات کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان میں دو اصطلاحات میں نے وائٹ بورڈ پر لکھ دی ہیں، ان کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلا لفظ میں نے لکھا ہے مطلع۔ کیا لفظ ہے؟ مطلع۔ جس طرح کہ اس لفظ کو جب ہم بولتے ہیں تو لفظ سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مطلع کا لفظ نکلا ہے طلوع ہونا، سامنے آنا، ابھرنا۔ جیسے دیکھو نا، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ابھرتا ہے، سامنے آتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہماری غزل یا قصیدہ جہاں سے شروع ہو رہا ہوتا ہے، مطلب ہماری غزل یا قصیدے کا جو پہلا شعر ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ مطلع۔ مطلع کی تعریف ہوئی کسی غزل یا قصیدے کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ پہلا شعر بھی ہو اور ساتھ ہم وزن بھی ہو، ہم وزن کے ساتھ ساتھ ہم قافیہ بھی ہو، ہم ردیف بھی ہو۔ ہم وزن سے مراد یہ ہے کہ شعراء جب کوئی غزل یا قصیدہ لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر پہلے مصرعے کے اندر 6 حروف آئے ہیں تو دوسرے مصرعے میں بھی 6 حروف ہونے چاہیے، یعنی اس قدر زیادہ سے زیادہ وہ ہم وزن ہو، اس کے اندر زیادہ کشش ہوتی ہے۔ ہم وزن بھی ہو اور پھر اس کا قافیہ بھی ملتا ہو، یعنی آخر میں جو لفظ آ رہے ہیں ان دونوں کی آواز بھی ایک جیسی ہو، اور پھر ہم ردیف بھی ہو، یعنی ایک ہی لفظ بار بار دہرایا جائے۔ مطلع کے اندر 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: ہم وزن ہو، ہم قافیہ ہو اور ہم ردیف ہو۔ اگر ان میں سے کچھ بھی ایک چیز بھی نہیں ہے تو وہ کسی غزل یا نظم کا یا قصیدے کا مطلع نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ محض پہلا شعر کہلائے گا۔ اس کی تعریف میں نے لکھ دی ہے، لغوی مطلب بھی، اصطلاحی مطلب بھی۔ اب جب اس کے لغوی اور اصطلاحی مطلب کا آپ کو پتہ چل گیا ہے تو اس کی میں ایک مثال بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ بہادر شاہ ظفر کی غزل ہے، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اس کے اندر دیکھنا کہ یہ ساری چیزیں یعنی وزن، قافیہ اور ردیف، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ یہ دیکھنا، اس کے میں مثال لکھ رہا ہوں۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اچھا، اس کے اندر وہ تینوں چیزیں دیکھو، یہ میں نے مثال لکھی ہے، اس کے اندر تینوں چیزیں دیکھو۔ ایک تو یہ غزل کا پہلا شعر ہے، لیکن پہلا شعر مطلع نہیں کہلاتا جب تک کہ وہ 3 چیزیں نہ بیچ میں ہو۔ وہ 3 چیزیں دیکھیں کہ یہ دونوں تقریباً جتنا یہ مصرع لمبا چوڑا ہے اتنا ہی دوسرے والا مصرع لمبا چوڑا، یعنی اس کو ہم بولتے ہیں وزن، کہ دونوں کا وزن برابر ہے۔ اور ہم نے دیکھنا ہے دیار، پائیدار، یہ قافیے ہیں جن کی آواز مل رہی ہے، دیار، پائیدار۔ اور ردیف کیا ہے؟ میں، ردیف جو بدلتے نہیں ہے۔ دیکھو اس کے اندر مطلع کی ساری خوبیاں موجود ہیں، لہٰذا یہ ہمارا مطلع ہوا، مطلع مکمل ہوا۔ اب ہم آتے ہیں مقطع کی طرف، یعنی مطلع کا الٹ مقطع ہوتا ہے۔ جس طرح اس کا لفظی مطلب آپ لوگوں نے سمجھا، اس کا بھی لفظی مطلب سمجھنا ہے۔ مقطع، ہم اکثر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، میری فلاں سے قطع تعلق، قطع کلامی، قطع سے یہ نکلا ہے مقطع۔ قطع کا مطلب کاٹنا، ختم کرنا، یہ وہاں سے لفظ نکلا ہے۔ کیسے قطع کرنا، کیسے کاٹنا، کیسے ختم کرنا؟ جہاں کسی غزل یا قصیدے کا اختتام ہو رہا ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مقطع۔ کسی غزل یا قصیدے کا آخری شعر کیا کہلاتا ہے؟ مقطع۔ لیکن اس کے اندر بھی ایک شرط ہے۔ اس کے اندر کون سی شرط ہے؟ اس کے اندر شرط ہے کہ شاعر اپنا نام اور نام کا وہ حصہ جس کو ہم تخلص کہتے ہیں وہ استعمال کریں۔ بغیر تخلص کے اگر آخری شعر ہوگا تو وہ مقطع نہیں کہلائے گا۔ یعنی ایک تو کسی غزل یا قصیدے کا آخری شعر ہو اور دوسرا اس آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ اگر تخلص استعمال نہیں کرے گا
تو وہ مقطع نہیں کہلائے گا بلکہ وہ محض آخری شعر کہلائے گا۔ اچھا اس کی بھی ہم ایک مثال دیتے ہیں۔ مثال اسی لیے میں نے نہیں لکھی کہ مثال بعد میں لکھیں گے تعریف کرنے کے بعد، اس کی مثال بھی ہم بہادر شاہ ظفر کی اسی غزل، جس غزل کا ہم نے پہلا شعر لکھا ہے اسی کا آخری شعر بھی لکھ لیتے ہیں۔ مثال ہے یہ، میں یہاں مثال لکھنے لگا ہوں، کتنا ہے بد نصیب ظفر، کتنا ہے بد نصیب ظفر، کفن کے لیے 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اس کے اندر مقطع کی خوبیاں موجود ہیں۔ یہ ظفر، لیکن ظفر اگر اکیلا ظفر لکھیں گے ٹھیک ہے یہ مقطع ہے، لیکن اس کے اوپر علامت تخلص ضرور ڈال دیں گے۔ یہ چھوٹی سی اوپر میں علامت ڈال رہا ہوں، اس علامت کو بولتے ہیں علامت تخلص۔ یعنی شاعر جس طرح مرزا اسد اللہ خان غالب، اتنا لمبا چوڑا نام ہے، لیکن اکیلا جو غالب ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ تخلص کہلاتا ہے۔ اسی طرح مولانا الطاف، خواجہ مولانا الطاف حسین حالی، اتنا لمبا چوڑا نام ہے لیکن اکیلا جو لفظ حالی ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تخلص۔ اور حالی، غالب، یہ ظفر، اس کے اوپر یہ والی علامت تخلص آنا ضروری ہے۔ یہ والا شعر بہادر شاہ ظفر کی غزل کا آخری شعر ہے۔ ایک تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ آخری شعر ہے، اور آخری شعر ہونے کی دوسری کون سی پہچان ہے؟ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ آج ہم نے پڑھا مطلع اور مقطع، لغوی معنی اور اصطلاحی معنی بمائے مثال کے۔ امید ہے